السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا ہے، 4 بچے جاں بحق جبکہ 12 افراد زخمی ہو گئے۔ برکی میں ایک گھر میں لیکیج سے گھر میں گیس بھر گئی، ماچس چلاتے ہی دھماکہ ہوا اور مکان منہدم ہو گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ افسوسناک خبر آپ کو دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر گھر میں گیس بھرنے سے دھماکہ ہوا ہے، 4 بچے جاں بحق، 12 افراد زخمی ہو گئے۔ برکی میں ایک گھر میں لیکیج سے گھر میں گیس بھر گئی، ماچس جلاتے ہی دھماکہ ہوا اور مکان منہدم ہو گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ناظرین، کرونا ہوا بے قابو، تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 103 انسانی زندگیاں نگل گیا، اموات 14,924 ہو گئیں، مزید 3,953 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی، 6,96,184 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے، 6,18,000 صحت یاب جبکہ 63,102 مریض زیر علاج۔ کرونا سے مزید 103 افراد انتقال کر گئے، پنجاب میں 6,675، سندھ میں 4,510، خیبر پختونخوا میں 2,469، بلوچستان میں 211، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 372 اور اسلام آباد میں 584 اموات ہو چکی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 3,953 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ پنجاب میں 2,35,569، سندھ میں 2,67,000، خیبر پختونخوا میں 93,000، بلوچستان میں 19,855، گلگت بلتستان میں 5,061، آزاد کشمیر میں 13,529 اور اسلام آباد میں 62,211 افراد کرونا کا شکار ہوئے۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 28,74,000 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 13,25,00,000 ہو گئی، 10,70,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری، امریکہ میں 5,70,000، برازیل میں 3,34,000، بھارت میں 1,66,000، میکسیکو میں 2,04,400، روس میں 1,07,17، فرانس میں 96,875، برطانیہ میں 1,26,862 اور سعودی عرب میں 6,704 اموات ہو چکی۔ ناظرین، تعلیمی ادارے کب کھلیں گے؟ فیصلہ آج ہوگا۔ این سی او سی کے اجلاس کی صدارت وزیر تعلیم شفقت محمود کریں گے۔ اجلاس میں تمام صوبوں کے وزرائے صحت اور تعلیم بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس میں علماء کرام کی مشاورت سے رمضان المبارک کی ایس او پیز کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ شفقت محمود نے کہا کہ اجلاس میں امتحانات کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس ضمن میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تعلیم و صحت کے حکام اور این سی او سی سے متفقہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پشاور میں بی آر ٹی منصوبے کی بس میں مسافر کی آگ بجھانے والے آلے سے چھیڑخانی پر افراتفری مچ گئی۔ بی آر ٹی گلبہار اسٹیشن کے قریب بس میں ایک مسافر نے آگ بجھانے والے آلے سے چھیڑخانی کی، جس پر آلہ چل پڑا اور بس میں افراتفری مچ گئی۔ اس دوران مسافر شیشے توڑ کر باہر نکلے، تاہم کسی بھی مسافر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ترجمان بی آر ٹی نے مسافروں سے اپیل کی کہ بس میں موجود حفاظتی اور ضروری آلات کو بالکل مت چھیڑیں۔ آپ کو بتائیں کہ حیدرآباد کے سائٹ ایریا میں کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ پر 16 گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے چند لمحوں میں پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاٹن کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ کاٹن کے باعث ریسکیو اہلکاروں کو ریسکیو آپریشن کو سر انجام دینے میں اور آگ کو بجھانے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ واقعہ ہے حیدرآباد کا، جہاں پر حیدرآباد کے سائٹ ایریا میں کاٹن فیکٹری میں لگنے والی آگ پر 16 گھنٹوں کے بعد بالآخر قابو پا لیا گیا ہے۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ نے چند لمحوں میں پوری فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کروڑ لالی سن کے موزہ راکھواں نے کہ جنگل میں آگ لگ گئی، قیمتی درخت راکھ، قیمت 50 لاکھ روپے سے زائد تھی۔
फायर ब्रिगेड के अमले ने 6 घंटों की कोशिशों के बाद बिलाखिर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अमले ने बिलाखिर 6 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। करोड़ लालीसन के मौजा राखवा के जंगल में आग लग गई। कीमती दरख्त राख, कीमत 50 लाख रुपए से जायद थी। तो दूसरी जानिब तौनसा शरीफ में नूरपुर के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तौनसा शरीफ का यह वाकया है जहां पर तौनसा शरीफ में नूरपुर के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशें अस्पताल में मुंतकिल कर दी हैं। आपको अहम खबर के बारे में बता रहे हैं कि तौनसा शरीफ में नूरपुर के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। टीवी टुडे के नुमाइंदे अदनान गुल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अदनान गुल, आगाह कीजिएगा कि ये वाक़े की क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, ये अफसोसनाक वाक़या आपसे कुछ ही देर पहले शादा लुंड के करीब पेश आया है। मोटरसाइकिल और ट्रॉलर के दरमियान ये खौफनाक तसादम हुआ है। तसादम के नतीजे में 2 अफराद मौका पर ही जाँ बहक हो गए जबकि एक जख्मी हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये तौनसा शरीफ की तरफ शादा लूंड से वापस आ रहे थे कि रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल पर सवार मां और 2 साल की बेटी मौका पर ही जाँ बहक जबकि मोटरसाइकिल सवार महफूज रहा। अब इनकी डेड बॉडीज को जो है बस्ती चुलानी मुंतकिल कर दिया गया है। जी अदनान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तौनसा शरीफ का ये वाक़या है जहां पर ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बचियाना में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन, गोदाम से 1000 चीनी की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। छापा 107 गाफ बे में मारा गया है। अहम खबर है, आपको बताएं कि बचियाना में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। गोदाम से 1000 चीनी की बोरियां बरामद की गई हैं। छापा 107 गाफ बे में मारा गया। छापा 107 गाफबे में मारा गया है। बचियाना का ये वाकया है जहां पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और गोदाम से 1000 चीनी की बोरियां बरामद की गई हैं। छापा 107 गाफबे में मारा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान और रूस में ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की काविशें। रूसी वजीर खारिजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी वजीर खारिजा वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के वफूद भी मुलाकातों में होंगे। पाकिस्तान और रूस के वफूद भी मुलाकातों में होंगे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान और रूस में ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की काविशें की जा रही हैं। रूसी वजीर खारिजा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी वजीर खारिजा वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के वफूद भी मुलाकात में शामिल होंगे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस खित्ते के लिए इंतहाई अहम मुल्क है। इस्लामाबाद और मॉस्को के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। अपने एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस मिलकर अफगान अमन अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और रूस मिलकर अफगान अमन अमल में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रूस खित्ते के इंतहाई अहम मुल्क है। इस्लामाबाद और मॉस्को के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। अपने एक बयान में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस मिलकर अफगान अमन अमल में किरदार अदा कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब विफाकी काबीना में रद्दोबदल चंद रोज के लिए मौखर कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान चंद रोज बाद काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। वजीर आजम ने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली।
کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا۔ فخر امام، عمر ایوب، شبلی فراز اور غلام سرور خان کی وزارتیں تبدیل ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ میں ہونے والی رد و بدل چند روز کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چند روز بعد کابینہ میں رد و بدل کا فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے ساتھیوں سے مشاورت مکمل کر لی، کارکردگی نہ دکھانے والے وزراء کو تبدیل کیا جائے گا۔ فخر امام، عمر ایوب، شبلی فراز اور غلام سرور خان کی وزارتیں تبدیل ہونے کا امکان۔ ناظرین، سی ٹی ڈی کی لاہور کے علاقہ بھٹا چوک میں کارروائی، 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے نفرت انگیز مواد اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ڈی کی لاہور کے علاقہ بھٹا چوک میں بڑی کارروائی، 5 مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم داعش سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں سے نفرت انگیز مواد اور نقدی برآمد کی گئی ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف تھانہ سی ٹی ڈی میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومتی وزراء اور پارٹی ترجمانوں کا اجلاس ہوا، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی، معاشی اور کورونا کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ شوگر مافیا کے خلاف پہلی دفعہ جامع ایکشن ہو رہا ہے، سٹے بازوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں عوام کو چینی سستے داموں میسر ہوگی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے سٹے بازوں کے خلاف ون ونڈو آپریشن کا قانون لانے کی منظوری دیتے ہوئے میڈیا سے متعلق امور پر خصوصی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں وفاقی وزیر فواد چودھری، شبلی فراز، فیصل واوڈا اور یوسف بیگ مرزا شامل ہیں۔ کمیٹی حکومتی کارکردگی اور بیانیے سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اجلاس کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مقررہ نرخ پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ چینی کے سٹاک، نرخ اور دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اجلاس میں چینی کے سٹاک، نرخ اور دستیابی کا جائزہ لیا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ چینی مقررہ نرخ پر فروخت کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ وزراء اضلاع میں چینی کی صورتحال کو خود مانیٹر کریں۔ جو مہنگی چینی بیچنے میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گراں فروشوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جائے۔ ہم غریب آدمی کو ہر صورت معاشی ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ جہانگیر ترین نے کہا کہ فیوچر سیلز کا سٹے بازی سے کوئی تعلق نہیں، بہتان بازی کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ٹویٹ پر جاری بیان میں جہانگیر ترین نے کہا، معمول کی کاروباری سرگرمیوں میں مستقبل کے لیے مالی تحفظ کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں کاروبار کے لیے فیوچر سیلز کا ایک معمول کا طریقہ ہے۔ جے ڈبلیو کے کھاتوں میں تمام طرح کی سیلز پوری طرح ڈکلیئر ہیں۔ پنجاب میں بھی حکومتی بینچز سے 5 حکومتی ارکان پکڑ لیں تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ بلاول کی تجویز پر شاہد خاقان عباسی کا طنز، پیپلز پارٹی کو فرینڈلی اپوزیشن کا طعنہ دیا۔ کہا، جنوبی پنجاب سے متعلق پی ٹی آئی کی نیت عوام کے سامنے ہے۔ اپوزیشن میں تقسیم نہیں ہے، اپوزیشن کے ممبران سے تقسیم ہے جو حکومتی بینچز چاہیے، ان کو واپس حکومتی بینچز میں جانا چاہیے۔ یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو۔ تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی۔ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں، لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد پہ ہوتی ہے، اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا معاملہ ہے، پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا، اس کو توڑا گیا، اور نہ صرف توڑا گیا بلکہ جو پی ڈی ایم کا
بنیادی بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے، اس کو توڑتے ہوئے حکومتی بینچز سے لوگ اپوزیشن پر بٹھائے گئے اور لیڈر اپوزیشن بنایا گیا۔ ساری پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ لانگ مارچ کرے گی اور استعفے دے گی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوئے ایک شارٹ بریک کا۔ آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے زرعی مصنوعات میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان اپنی ہی حکومت پر برس پڑے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ کابینہ میں بیٹھ کر بے بس ہوں، وہاں بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ کابینہ میں بزنس مین کی بات سنی جاتی ہے۔ 2.5-3 سالوں میں زرعی سیکٹر کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے۔ حکومت نے انڈسٹری، سروسز سب کو ریلیف دیا مگر زراعت کو نہ دیا۔ امپورٹڈ گندم 24 روپے من پڑ رہی ہے، اپنے کسانوں کو 1800 روپے دے رہے ہیں۔ اتنا ظلم اپنے کسانوں کے ساتھ نہ کیا جائے۔ سندھ میں جو ریٹ 2000 رکھا وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ گزشتہ سال ڈی اے پی 2800 روپے کی تھی، اس سال 5000 روپے ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ تو دوسری جانب اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے حکومت پنجاب کے کسانوں کے بارے میں اقدامات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے برا سلوک کب ختم ہوگا؟ حکومت کسانوں سے گندم نہیں خرید رہی تو پھر ضلع وار پابندی کس بات کی ہے؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کسان تنظیموں کے نمائندوں نے ملاقات کے دوران کہا کہ چودھری پرویز الہی نے بھی ان سے کہا کہ پچھلے سال بھی یوکرائن کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا گیا، ہمارے کسان رل گئے تھے۔ ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے والے کسانوں سے برا سلوک آخر کب ختم ہوگا؟ کسانوں کو باردانہ نہیں دیا جا رہا تو پھر ضلع وار باردانے پر پابندی کا کیا مقصد ہے؟ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ بہاولپور، ملتان، جنوبی پنجاب سمیت تمام اضلاع میں کاشتکار پریشان ہیں۔ سندھ حکومت نے کسانوں سے گندم 2000 روپے میں خرید رہی ہے اور پنجاب کا کسان تاحال پریشان ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز کی طبیعت پھر خراب ہو گئی، گلے میں درد کی شدت بڑھ گئی۔ مریم نواز کی طبیعت پھر بگڑ گئی، ان کا گلے کا انفیکشن بڑھ گیا۔ ڈاکٹرز نے مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ تجویز کیا ہے۔ لیگی رہنما نے ڈاکٹروں کے کہنے پر کرونا ٹیسٹ کروا لیا اور رپورٹ کا انتظار ہے۔ لیگی رہنما عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ مریم نواز صحت بہتر ہونے پر ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گی۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی نائب صدر مریم نواز چند روز سے علیل ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پی ڈی ایم کے تعاون سے سینٹ میں الیکشن لڑا، عوام کی ترجمانی فرائض میں شامل ہے، عوامی مفاد کے لیے آئے ہیں۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے کہا ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے اور اس مقصد کے لیے ہم سب ایک ہیں، اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کبھی مشکل ہوئی تو حکومت کی جانب سے بھی ضرور بولیں گے۔ تو پبلک کے لیے، پبلک انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں جو عوام کی جو امنگیں ہیں، جو ان کی ترجمانی ہے، وہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اور دوسرا، اختلاف رائے جمہوریت ہے، اس میں قطعاً ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا، کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا۔ مقصد ٹو اچیو جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سب ایک ہیں، اور اس ایوان کے تقدس کے لیے، اس کی ڈگنیٹی کے لیے، اس کے آنر کے لیے انشاءاللہ ہم پوری تابش سے اور ہم خدمت کریں گے۔ یہ ہمارے فرائض میں ہے۔ شبلی فراز صاحب سے موقع ملا ملنے کا، آپ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ایک مجھے شعر سنایا۔ تو حالانکہ نیشنل اسمبلی میں تو بہت ذوق ہے، ادھر مجھے شو کیا جاتا تھا کہ یہاں زیادہ ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں، مگر میں تو الٹ دیکھا، یہاں تو ینگسٹر زیادہ ہیں، یہاں تو نوجوان زیادہ ہیں۔ اور مجھے کہا جاتا تھا، I used to say minorities and women
they are my constituency. क्योंकि women represent 51% of the population. और उसके लिए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। कहते हैं बिलावल भुट्टो ने इतनी उम्र नहीं गुजारी जितना हमारा सियासत में तजर्बा हो चुका है। बिलावल भुट्टो को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे उनकी जमात को नुकसान हो। अगर जमातें एक साथ हो जाती तो बौसीदा निज़ाम 10 दिन से ज़्यादा न रह सकता था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा पीडीएम जिंदा है और अपना मिशन जारी रखेगी। एहसन इकबाल ने कहा कि पीडीएम जिंदा है लेकिन अपना मिशन जारी रखेगी। आपको बता रहे हैं कि लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। कहते हैं बिलावल भुट्टो की उतनी उम्र नहीं जितना हमारा सियासत में तजर्बा हो चुका है। बिलावल भुट्टो को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिनसे उनकी जमात को नुकसान हो। अगर जमातें एक साथ हो जाती तो बौसीदा निज़ाम 10 दिन से ज्यादा न रह सकता था। इस अनाड़ी पने का जिसकी कीमत पाकिस्तानी कौम मुस्तकबिल में अदा करेगी। 3 साल गुजर गए, इमरान नियाजी को वजीर खजाना नहीं मिल रहा है। ये वो शख्स है जो कौम को कहता था मैं 200 ड्रीम टीम लेकर आ रहा हूं, कौम देखेगी मेरे नमूने। ये नमूने हैं। कोई मुशर्रफ का वजीर है। 3 साल गुजरने के बावजूद भी वजीर खजाना तलाश कर रही हो, उस हुकूमत से ज्यादा पाकिस्तान के लिए खतरा कोई नहीं हो सकता। यकीन कीजिए पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान का वो उजाड़ा नहीं कर सकते जो 3 सालों में इमरान नियाजी की हुकूमत ने कर दिया। ये गए मंसूबे हैं वो आप अभी तक मुकम्मल नहीं कर सके। वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से हाकला तक मोटरवे प्रोजेक्ट है, मगरबी रूट का प्रोजेक्ट है, उसे 2018 दिसंबर में मुकम्मल होना था। क्या किसी के पास कोई जवाब है कि वो 2021 में भी मुकम्मल नहीं हो सका? नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए जिसको हमने 400 अरब का बजट दिया था, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना तनवीर हुसैन का कहना है कि पीडीएम एक एजेंडे पर बनी थी और पीपल्स पार्टी ही पीडीएम से अलहदा नहीं हो सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। राना तनवीर ने एक बयान में कहा कि अन्य 75 डस्का में कोई मुकाबला नहीं, लोग पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते। इंशाअल्लाह डस्का इलेक्शन में नून लीग वाज़े बढ़तरी हासिल करेगी। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि रमजानुल मुबारक के बाद पीडीएम तहरीक चलाएगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में ऐसा अमल किया जिससे खदशात पैदा हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी साथ ना भी चले तो पीडीएम मजबूत रहेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी को जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रिकॉर्ड तरक्की करेगा। स्कूलों की अपग्रेडेशन में जनूबी पंजाब को 38% हिस्सा दिया गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ख़त्म करने का प्रोपेगेंडा शिकस्त खोरदा अनासिर फैला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में अवाम ने फैसला कुन बरतरी से नवाजा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के लोगों की महरूमियों के अजाले का दौर शुरू हो चुका। किसी को जनूबी पंजाब के बारे में अफवाहें फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं सेनेट फ्लोर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग की राहें जुदा हो गई। पीडीएम को मसनूई सांस पर जिंदा रखने की कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा पूरी कौम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की वैक्सीन खरीदेगी। पंजाब में 5 लाख से जायद शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। पूरी कौम जो है कोरोना के इस वबा के खिलाफ वॉर फुटिंग पे लड़ रही है।
کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہم نے 127 سینٹر جو ہیں ان کو آپریشنل کیا ہوا ہے۔ ان ویکسینیشن سینٹر کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب تک جو ہے وہ 4.25 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سٹیزن اور متعلقہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں، حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے۔ اس 1.5 ارب کی ویکسین کو ہم صوبے بھر کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپاہی ہیں ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے، پھر ہماری انتظامیہ ہے، پھر ہمارے تمام جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم ناظرین، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کی ضمانت میں توسیع کر دی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، یہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی عدالت سے انصاف ضرور ملے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی عدالت سے انصاف ملے گا۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کے کیس کی سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے رانا ثناءاللہ کی ضمانت میں توثیق کر دی۔ رہنما نون لیگ رانا ثناءاللہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا، یہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو بھی عدالت سے انصاف ملے گا۔ حکومت کے انتقام اور اپوزیشن لیڈرشپ کے خلاف انتہائی گھٹیا درجے کا جو انتقامی پروسیس پچھلے 3 سال سے چلایا جا رہا ہے، نیب کے ذریعے سے، FIA کے ذریعے سے، دیگر اداروں کے ذریعے سے، آج لاہور ہائی کورٹ نے میرے کیس میں اس کا نوٹس لیا ہے اور حکومتی ان گھٹیا حربوں کا اور ان انتقامی کارروائیوں کا عدلیہ کی طرف سے نوٹس لیا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر عدلیہ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لے گی اور حکومت کو بے لگام چھوڑے گی کہ وہ اپنے نیب جیسے اداروں کے ذریعے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، لوگوں کے خلاف جھوٹے۔ سینٹ اجلاس میں حکومتی ارکان کی مخالفت کے باوجود شہریوں کو کرونا ویکسین مفت فراہم کرنے کی قرارداد منظور کر لی گئی۔ شہریوں کو کرونا ویکسین کی مفت فراہمی سے متعلق قرارداد کے حق میں 43 اور مخالفت میں 31 ووٹ آئے۔ قرارداد سینیٹر کامران مرتضیٰ نے پیش کی۔ وزیر مملکت علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ایک شرط پر اس کی حمایت کریں گے کہ اس بیماری پر سیاست نہ کی جائے۔ حکومت رات دن اس بیماری کے خلاف اقدامات کر رہی ہے۔ ماضی کی حکومتوں نے ہمیں کون سے سویڈن اور ڈنمارک والی صورتحال دی تھی۔ قائد حزب اختلاف یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ کرونا سے ملک کی وزیر اعظم بھی محفوظ نہ رہ سکا۔ غریب آدمی کرونا ویکسین کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا۔ کرونا ویکسین فری کر دی جائے یا مارکیٹ ریٹ پر دی جائے۔ تو دوسری جانب پاکستان میں نوجوانوں کی ویکسینیشن مرحلہ وار شروع کرنے کا اعلان۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے حکومتی عملی اقدامات کر رہی ہے۔ آئندہ ماہ ملک کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ویکسین کے عمل سے گزارا جائے گا۔ ویکسین کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت نے مساجد کے حوالے سے SOPs طے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت رمضان المبارک میں SOPs کے نفاذ کے حوالے سے علماء سے مشاورتی اجلاس ہوا۔ صدر مملکت نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، صوبائی گورنرز اور ملک بھر کے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء نے شرکت کی۔ صدر مملکت نے مشکل صورتحال میں علماء کرام کے تعاون پر ان کے کردار کی تعریف کی اور کہا کہ علماء اور مشائخ رمضان المبارک میں SOPs کے نفاذ کے قائدانہ کردار ادا کریں۔
कोरोना से बचाव के लिए खुद भी वैक्सीन लगवाएं और लोगों को भी तरगीब दें। सदर मुमलिकत ने कहा कि रमज़ान में उलमा के इत्तफाक राय से तैयार करदा 20 निकाती एलामिया तमाम मसाजिद में नाफिज करने की ज़रूरत है। अवाम कोरोना से निजात के लिए रमज़ान के पहले जुमअतुल मुबारक को नमाज इस्तग़फ़ार अदा करे। सईद गनी ने सिंध में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने से खतरात के बारे में आगाह कर दिया। कहते हैं सही इकदाम ना किए तो खदशा है सिंध में भी सूरत हाल ख़राब हो सकती है। सिंध में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हालात नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफ़र बंद किया जाए। हुकूमत ने फैसला किया है, उस फैसले पर अमल दरामद करना सबके लिए ज़रूरी है, उनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करती है जो हम नहीं करना चाहते हैं, बाय फोर्स ही सारी चीज़ें करेंगे। अब जो फैसला हुआ है मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम कोई प्राइवेट स्कूलों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। मैं तो शायद वाहिद मिनिस्टर हूँ जो पिछली मरतबा जब स्कूल बंद थे तो वालिदैन से ये डिमांड करता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा कि स्कूलों की फ़ीस आप ज़रूर दें। बाकी जगहों से तो मुझे कहीं से आवाज़ नहीं आई। तो मुझे अंदाज़ा है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स बंद होते हैं या उनकी तादाद कम होती है, बच्चों की तादाद कम होती है, तो ओवरऑल जो हमारा एजुकेशन का जो सेक्टर है वो उससे मुतासिर होता है। तो इस बात को हम समझते हैं, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी पैदा हो जाए कि लोगों की सेहत का इशू हो और माहिरीन आपको ये कह रहे हो कि आप बंद कर दें, तो मैं या हुकूमत सिंध ये कैसे फैसला कर सकती है कि माहिरीन की राय को एक तरफ रखे और स्कूल के जो मालिकान हैं वो जो कह रहे हैं उसको मान लें। देखिए वैसे मुझे सच्ची बात है, ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। कोई कहता जी 9वीं क्लास में कोरोना नहीं जाएगा क्या, 10वीं में नहीं जाएगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।